السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ کے اندر دو جز ہے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہر انسان کے اوپر لازم ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اللہ کی ذات میں اگر ہم شریک کرتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں، سب سے بڑا ظلم عظیم ہم کرتے ہیں جو اللہ کو بالکل مطلوب نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کی گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس لیے ہر انسان کو شرک کی وبا سے بچنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور دوسرا جز جو ہے وہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی طریقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھا ہے۔ ہم جب بھی اللہ سے مانگے، اللہ کو پکارے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ کو ہم پکاریں۔ ہم اللہ کو پکارنے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہمارے پاس، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی لائن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کو پکارتے تھے، اور اللہ کے نبی کے طریقے میں ہم کو بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ ہم جب بھی پکارے اللہ کو پکارے، جب بھی مدد مانگے اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ بارش کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کیا، فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ تو ہم فرشتوں سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ ہم کو پانی کی ضرورت ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ پانی برسا، کیوں اگر ہم کہیں گے میکائیل علیہ السلام سے اے میکائیل پانی برسا، تو یہ کیا ہوگا، شرک ہوگا۔ تو اس لیے ہمارا ذمہ کیا ہے، ہم اللہ کو پکاریں اے اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، یا اللہ پانی برسا۔ اگر ایسا کہیں گے تو یہ کیا ہوگا، توحید ہوگا۔ اگر ہم کہیں گے اے میکائیل پانی برسا تو یہ کیا ہوگا، شرک ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں شرک کی جو ہے بہت بڑی پکڑ ہے۔ تو اسی لیے ہم جب بھی پکارے اللہ کو پکارے اللہ پانی برسا۔ اور ایک انسانوں کو اللہ نے انسانوں سے جوڑا ہے، اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو ہم کسی بھائی کو پکارتے بھائی ایک گلاس ان کو پانی دیجیے، تو یہ کوئی یہ نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے۔ ہاں یہ دنیا بھی ایک سمجھے ایک دوسرے کی مدد ہے، دنیا کے اعتبار سے، یا آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے۔ اب وہ ہمیں پانی پلائے گا یہ نہیں ہماری وہ مدد کے، ہاں دنیا بھی بھائی ہم کو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑا ہے۔ ہم اب آسمانی کوئی چیز، ہم پریشان ہیں، بیمار ہے، دکھوں میں مبتلا ہیں، بہت ساری ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، اس وقت اگر کہیں گے بھائی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، وہ کیا کہے گا، آپ اللہ کو پکاریے، اللہ سے مدد مانگیں۔ تو یہ پکارنا انسانوں کو یا اللہ میری بیماری کو دور کر دے نہیں، دوائی ڈاکٹر ضرور دیتے ہیں، مگر ڈاکٹر بھی محتاج ہے کہ ہم تو آپ کو دوائی دیں گے، اس میں شفا نہیں ہے، شفا تو اس کے خزانے میں ہے۔ تو ڈاکٹر جو آپ کو دوائی دیں گے یہ بھی مدد ہے، تو دنیا بھی مدد ہے، اس کو ہم دین سے نہ جوڑیں۔ ہاں یہ دنیا بھی مدد ہے، جس طرح سے مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے اللہ کے نبی کے دور میں مسجد میں لوگ نماز پڑھتے، کنکڑی بچھا کے مصلی کے طور پر نماز پڑھتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ قالین وغیرہ بچھاتے ہیں، تو نیت جو ہم قالین کی نہیں کرتے ہیں، ہم تو نیت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائی بہت ایسی سینسٹیو جو ہے معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، تو ہمیں اپنے شرک سے ہمیں بچنا ہے۔ کیسے شرک سے بچیں گے، کہ ہم کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پکارے اللہ کو پکارے ہیں، جب بھی مدد لی ہے اللہ سے مدد لی ہے۔ ہاں ویسے اللہ کے نبی یہودی سے بھی قرض لیے ہیں۔ اللہ کے نبی جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے نا نہیں، تو وہ کیا کیے کہ قرض کے لیے ایک یہودی کے پاس بھیج دیے،
تو قرض وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ بھی تو ایک مدد ہے نا، یہ دنیاوی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو لیے ہیں، تو اس کو ہم ان سے نہیں جوڑیں۔ ہاں، ہم کو اصل مدد جو ہے اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ ہماری یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یا اللہ تیری ذات کے علاوہ اس پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر پائے گا۔ ڈاکٹر بھی ہے محتاج ہے، ایک ہی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک صحت یاب ہو کے آتے ہیں، ایک کا جو ہے ڈیتھ باڈی آتا ہے، تو دونوں ایک ہی بیماری میں گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، ایک کو زندگی ملی ہے، ایک کو موت۔ تو اس کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بیچارے وہ بھی محتاج ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم دوائی آپ کو دیں گے، میں شفا تو میرے پاس نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اسی لیے ہم بھائی ان چیزوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہاں انشاءاللہ اللہ کی ذات ہی مدد کرنے والی ذات ہے، اللہ ہی کو پکاریں، وہی پکار کو سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب بھی ہم کو ضرورت پڑے ہم اللہ کو آواز لگاتے ہیں، مصیبتیں مبتلا ہو جائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں، یقین ہے ہمارا، یہی تو عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کو پکارتے تھے، مدد اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے سے ہم ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو ہم دنیا بھی میں ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بولنے میں ہم سے بھول ہوئے، سب سے پہلے اللہ کی ذات مجھے معاف فرمائے، انشاءاللہ آپ حضرات بھی معاف فرمائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس میں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔